1000 سال کے گناہ معاف، توبہ و استغفار کی فضیلت پر مکمل تقریر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت۔ میرے بھائیوں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی میں ہم سے نہ جانے کتنی غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ کبھی زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی آنکھ سے، کبھی دل سے، کبھی کسی انسان کا حق مار بیٹھتے ہیں۔ لیکن ہمارے رب کی رحمت دیکھیے، وہ اپنے گنہگار بندے کو بھی اپنے دروازے سے دور نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن المجید فرقان الحمید میں فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میرے عزیزو، یہ آیت گنہگار انسان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ یہ آیت گنہگار انسان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ اللہ یہ نہیں فرماتا ہے تم نے گناہ کیے ہیں اب میرے پاس مت آؤ، بلکہ اللہ تو فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم واپس آؤ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، تم واپس آؤ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنا۔ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا ہی کافی نہیں، بلکہ دل میں ندامت ہو، گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کی کوشش ہو۔ اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی کا مال لیا ہے تو واپس کرو، کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگو، کسی کی عزت خراب کی ہے تو اپنی اصلاح کرو۔ یہ سچی توبہ کا راستہ ہے۔ استغفار کی فضیلت میرے بھائیوں، استغفار بہت عظیم عبادت ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے، یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں۔ ہمیں چاہیے روزانہ کثرت سے استغفار کرے، چلتے پھرتے استغفار کرے، گھر میں استغفار کرے، کاروبار میں استغفار کرے، نماز کے بعد استغفار کرے، تنہائی میں استغفار کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ 1000 سال کے گناہوں والی بات میرے عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سوشل میڈیا پر بعض اوقات یہ بات پھیلائی جاتی ہے، فلاں عمل کرنے سے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فلاں عمل کرنے سے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دین کی بات بیان کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی حدیث کی صحت ثابت نہ ہو، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی مغفرت، توبہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے غیر مستند باتوں کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید خود ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے سے روکتا ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ، صحیح حدیث میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے جس نے بہت بڑے گناہ کیے تھے۔ اس نے ایک عالم سے پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اسے بتایا گیا، ہاں، لیکن تمہیں نیک لوگوں کی بستی میں جا کر رہنا ہوگا۔ وہ شخص توبہ کر کے نیک لوگوں کی طرف جانے لگا، لیکن راستے میں اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے بخش دیا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ایک سبق ملتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت کہنا میں بہت گنہگار ہوں، میری توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ کی طرف واپس آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو ضد نہیں کرنی چاہیے، اپنی غلطی ماننی چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اور کہنا چاہیے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں،
ہم دنیا میں اپنی عزت بچانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج زبان ہمارے اختیار میں ہے، آج ہاتھ پاؤں ہمارے اختیار میں ہیں، آج ہم توبہ کر سکتے ہیں، لیکن جب موت آ جائے گی تو پھر عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے توبہ کو کل پر نہ چھوڑے، آج ہی اللہ کی طرف توبہ، اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ آئیے عہد کرے، آج ہم عہد کریں گے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، حرام کاریوں سے بچیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے۔ اختتامی دعا: یا اللہ، یا اللہ، ہم گنہگار ہیں تو غفور رحیم ہے۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں تو غفور رحیم ہے۔ یا اللہ، ہماری تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما۔ یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔